اس لیے قرآن حکیم مسلمانوں کی اس جماعت کا تعارف کرواتا ہے کہ جو دنیا میں دین کو غالب کریں گے، اس کی حکومت قائم کریں گے، اس کی خلافت قائم کریں گے، اس کی سیاست قائم کریں گے، اس کے علم کا نظام وہ قائم کریں گے، اس کے اخلاق کا نظام وہ قائم کریں گے، یہ دنیا کے اندر اس نظام کو درست بنائیں گے، اور پھر وہ اپنی ڈیوٹیاں بھی ادا کریں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکین عطا کریں گے، حکومت عطا کریں گے، قوت اور طاقت عطا کریں گے، تو وہ دنیا میں حکمران بن کر دین کے نمائندے وہ کیا کام کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے۔ خلفاء، ائمہ، حکمران، گورنر، اسی طرح ساری حکومت کے عمال، حکومت کے تمام عہدیداران وہ نماز قائم کریں گے۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، مالی معاملات پر اللہ کا حکم قائم کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا حکم کریں گے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے روکیں گے، ہر بے حیائی سے روکیں گے، ہر شر سے روکیں گے، ہر ظلم سے وہ منع کریں گے، اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو قرآن حکیم خلفاء کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، قیامت تک قرآن کی تعلیم سے اثر لینے والی جماعت کا یہ حال بیان کرتا ہے۔ اب ان اصولوں کی روشنی میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ وقت اور خلیفۃ المسلمین بنے، 12 سال ان کا دور خلافت ہے، جس میں 12-14 صوبے انہوں نے بنائے، کئی صوبوں کے اندر ان کو ضم کر دیا، اور نئی تنظیمی تقسیم پیدا کر کے زندگی کے معاملات کو انہوں نے آسان بنایا۔ زندگی کے ہر معاملے پر انہوں نے غور و فکر کیا، اور انہوں نے اپنی حکمرانی کے دور میں دنیا میں خوشحالی کا، ترقی کا، علم کا، اخلاق کا، ذمہ داریوں کا، ہر چیز کا ایک پورا کامل ترین دور جو قرآن چاہتا ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جو دنیا میں انسانی فطرت کے تقاضے وہ تقاضا رکھتے ہیں، ان سارے امور کو دنیا میں وہ منظم کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، کسی بھی انسان کے حق کو وہ پامال نہیں ہونے دیتے۔ اب دنیا میں سب سے بڑا حکمرانوں کا کام قومی مال کو، قوم کے لیے جمع ہونے والے مال کو، آمدن کو، ذرائع کو، وسائل کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، اور پھر ان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنا۔ حکمرانوں کی یہ سب سے بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات ان کو انہوں نے صحیح طریقے پر خرچ کرنا، جمع کرنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو عامل بنا کر، گورنر بنا کر، امت کا نگران بنا کر بھیجتے ہیں، تو وہ لوگوں کے حقوق کی رعایت رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، فرمایا تمہارے پاس بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوگی، عشر جمع ہوگا، خراج جمع ہوگا، جزیہ جمع ہوگا، دیگر آمدن کے وسائل جمع ہوگے، تو تم زکوٰۃ کو کہاں خرچ کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے حاصل کرنے، جمع کرنے
اور ان کو خرچ کرنے کا پورا نظام العمل مرتب کر کے دیا ان کو۔ اب وہ وہاں پہنچے یمن میں تو اس کے مطابق انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا میرے یہ گایوں کا یہ گلا ہے، اس سے آپ زکوٰۃ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا زکوٰۃ کیسے لے لوں؟ تیری گائے، وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا 30 کا ریوڑ ہو تو اس پر ایک گائے کا بچہ وہ تم سے وصول کیا جائے۔ اب تیری 30 گائے پہنچتی نہیں، اس کے قریب ہے، تو اب میں تجھ سے کیسے وصول کروں جب تک کہ میں رسول اللہ سے پوچھ نہ لوں کہ اب 30 کے قریب پہنچ گیا، 30 پوری گائے نہیں ہوئی، تو اب اس کی زکوٰۃ کیسے وصول کریں؟ جب تک اللہ کے رسول رہنمائی نہیں دیں گے اس وقت تک وصولی تو ان سے نہیں کر سکتے۔ اس کو پینڈنگ کر دیا۔ اور آج کے دور کے کلیکٹر ہوتے تو وہ کہتے بالکل ہو گیا ہے، فوری طور پر سارا مال لے لیتے، اس سے اصل بھی لے لیتے اور جو زکوٰۃ بنتی وہ بھی لے لیتے۔ لیکن وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگ کہ مال کیسے جمع کرنا ہے، کون سا مال بیت المال میں جمع کرنا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، پھر اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دنیا میں ہر طرف سے مال اور وسائل جمع ہو کر خزانوں کے خزانے بن کر بیت المال میں آ رہے، خوشحالی اور ترقی کا دور۔ اب پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے امن ہے، تحفظ ہے، ترقی ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے حضرت عمر نے ہر آدمی جو ضرورت مند تھا بیت المال کا، اس کے لیے بیت المال سے روزانہ 1 درہم یومیہ اس کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اب حضرت عثمان آئے، انہوں نے 1 درہم کے ساتھ 2 وقت کے کھانے کا اضافہ کر دیا۔ جن کو بیت المال سے 1 درہم یومیہ وظیفہ ملتا ہے، روزینہ ملتا ہے، اس کو اس کے ساتھ کھانا بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی جمع کر دیا، اب اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اسی طریقے سے 2 وقت کا کھانا بھی اس کے ساتھ شامل کر کے بیت المال سے اس کا انتظام کیا۔ اور اپنے محاصرے کے دنوں تک، جب وہ محاصرے میں ہیں، ان دنوں میں بھی وہ تحقیقات کرتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے ضرورت مند لوگوں تک بیت المال سے ان کا وظیفہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ بیت المال سے وظیفہ ان کے گھر تک پہنچے گا، ان کو لینے کے لیے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے عطیات ان کے گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اب جو لوگ بھی ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے، جب ملاقات ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں تحقیق حال کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد میں آنے والے مہمان، مساجد میں آنے والے مسافر، نوبارد، ان کے لیے ہر مسجد میں کھانے کا نظام مقرر کر دیا کہ ان کو صبح و شام ہر مسجد سے کھانا ملے گا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ الرسول یہ مرکز خلافت ہے، مرکز حکومت ہے، دار الخلافہ ہے، یہاں لوگ ہر طرف سے آتے۔ اب ہر طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے راستے میں منزلوں کو متعین کر کے، جہاں لوگ سفر کرتے ہیں، سفر کر کے پھر ٹھہرتے ہیں، اس کو منزل قرار دیا جاتا ہے۔ ہر شہر کے درمیان منزلوں کا تعین کروایا، اور منزلوں کا تعین کر کے ہر منزل پر سرائے بنوائی، مسافر خانہ بنوایا، کنواں کھدوایا، اور پانی کا نظام بنایا تاکہ ہر مسافر کو 2 وقت کا کھانا اس کی سواری سمیت اس کو میسر آ جائے۔ اور بیت المال کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے یہ مفت ان کو حاصل ہوگا، کوئی پائی پیسہ اس کا خرچ نہیں ہوگا۔ گھر سے نکل کر کسی بھی اسلامی ملک کے شہر میں جانا چاہتا ہے،
ہر منزل پر مسافت تک منزل پر کھانے پینے کا، رہائش کا مفت انتظام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، کیونکہ آج دور سرمایہ داری نظام کا دور ہے، جس میں قوم کو ہر چیز بیچی جاتی، آکسیجن بھی بیچی جاتی، پانی بھی بیچا جاتا ہے، ہر چیز بھی بیچی جاتی ہے۔ کسی مسافر کو کوئی چیز نہیں ملتی، اس کو رعایتی مل جائے وہ بھی نہیں ہے، الٹا مہنگے داموں آج ملتی ہے جس سفر پر آپ چلے جائیں، اور اس تاریخ پر انکار کیا جاتا ہے، اس تاریخ پر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، وہ لوگ غلط تھے اس لیے کہ وہاں خلافت تھی، وہاں عوام کی خدمت تھی، وہاں اللہ کے قانون کی بالادستی تھی۔ کہتے ہیں جی وہاں یورپ کی جمہوریت نہیں تھی ان میں۔ اب یورپ نے جمہوریت دے کر قوم کو کیا دیا، انسانوں کو کیا دیا، ان کے کون سے مسائل حل کیے ہیں؟ آج ان کی ترقی یافتہ جمہوریت کا اس دور کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں جہاں ذرائع آمدن اور ذرائع مواصلات انتہائی کم درجے پر ہیں، لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے اور کسی منزل تک پہنچتے ہیں، اس دور میں بھی کھانے کا، پینے کا، غلے اور اناج کا، ہر چیز کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس دور کے حکمران، اس دور کے مالدار لوگ، اس دور کے وسائل رکھنے والے لوگ وہ امت کو لوٹنے کا نظریہ نہیں رکھتے تھے۔ خلافت راشدہ کی حضرت عمر کے دور میں یا اس سے پہلے دور میں 61 سالی پیدا ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلے اور اناج سے لدا ہوا اونٹوں کا ان کا قافلہ پہنچا مدینہ میں، جس کا پہلا اونٹ مدینہ میں تھا اور جس کا آخری اونٹ مصر میں تھا۔ اتنا لمبا چوڑا قافلہ جب غلے اور اناج کو لے کر 61 سالی کے دوران مدینہ پہنچا تو مدینہ اور قرب و جوار کے تاجر آئے کہ آپ ایک کے بدلے میں ایک اپنا آپ اس پر معاوضہ رکھ لیں، نفع رکھ لیں، ہمیں دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ 1 روپے کے بدلے میں 2 روپے لے لیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 1 روپے کے بدلے میں 3 لے لیں منافع۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ کے تاجروں کو تو ہم جانتے ہیں، قرب و جوار کے تاجروں کو بھی ہم جانتے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ نفع کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین 1 کے بدلے میں 10 نفع دیتا ہے، مجھے تو 1 کے بدلے میں 10 ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو 10 نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ دے سکتا ہے۔ فرمایا عثمان کا یہ قافلہ تجارت غلے اور اناج کا یہ پوری امت کے لیے وقف ہے، مدینہ سے باہر ڈھیر لگوا دی، جس کو جو ضرورت ہو وہاں سے اٹھا کے لے جائے۔ اور اس دور کے مسلمان وہ قناعت پسند تھے، جس کو ایک ضرورت ہوتی تھی وہ آدھی لے کر جاتا تھا، دوسرے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ آج جس کو ایک ضرورت ہو وہ 10 چیزیں اٹھا کر لے کے جاتا ہے۔ وہ جن دنوں میں یہ پچھلے زلزلہ آیا تھا تو اس ہمارے KPK کے علاقے میں لوگوں نے غلہ اناج تقسیم کیا، چیزیں تقسیم کی، باہر سے کھجوروں ہیں تقسیم کی، باہر سے وہ کمبل آئے تو وہ MNA MPAs کے گھروں میں چلے گئے، انہوں نے عوام میں تقسیم ہی نہیں کیے۔ اور ابھی سیلاب زدہ لوگوں کے لیے ترکی سے مال آیا، ترکی میں زلزلہ آیا تو حکومت پاکستان نے وہی ترکی کا پیک مال اس کو واپس بھیج دیا۔ یہ آپ کے لیے تعاون ہے، وہی مال پیک جو ترکی کی طرف سے آیا ہوا تھا، لکھا تھا پاکستانی بھائیوں کے لیے، وہی اٹھا کر واپس بھیج دیا، ٹیگ بھی تبدیل نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ حال ہو گیا۔ اب وہ ایک آدمی جس کے پاس کھانے پینے کے لیے جھگی لگائی ہوئی ہے، 70 اس نے کارٹن کھجور کے رکھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ہے، باقی سارے لوگ پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے، اور 70 کارٹن اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے، بھئی ان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں حج پر جانے والے حجاج اکرام
عرفات کے میدان میں وہاں بہت سارے لوگ سخاوت بھی کرتے ہیں، حاجیوں میں چیزیں تقسیم کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں آئس کریم بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو پاکستانی حاجی ظاہر ہے وہاں گرمی کا موسم ہے، وہ فریزر سے نکال کر آئس کریم دیتے ہیں، وہ ایک ڈبہ تو آپ کی ضرورت ہے، 4 ڈبے لے آئیں گے، اس کو کہاں رکھیں گے؟ اب اٹھا کے لے آئے، اب وہ پانی دودھ بن کر بہہ رہا ہے، اس کو کدھر لے کے جائے؟ کپڑے بھی خراب، جگہ بھی خراب، اپنے کام سے بھی نکالا، دوسروں کے کام سے بھی نکالا۔ لالچ بری بلا ہے۔ ضرورت انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے، قناعت پسندی ہونی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ نے امت کی یہ تربیت کی کہ اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ اللہ آج دے سکتا ہے، وہ اللہ کل بھی دے سکتا ہے، اس کا مطلب اللہ پر اعتماد نہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل کا نظریہ تھا، جب ان کے پاس غلہ اور اناج اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، صبح من بھی آتا، سلوہ بھی آتا، ضرورت ہوتی تھوڑا سا زیادہ جمع کر کے گھر لے جاتے تھے بنی اسرائیلی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ جو انسانوں کی ہرس ہے، پہلے یہ کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، بس نہیں جاتا تھا، سرانڈ نہیں چھوڑتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی ہرس سے اللہ نے کھانے پر یہ مسلط کر دیا، اب یہ خراب ہو جاتا ہے۔ جتنا کا رکھیں گے 10 دن 20 دن 25 دن، پھر فریز کر کے رکھیں گے، اندر کی ساری توانائیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مملکت میں، اتنی بڑی مملکت جس کا ایک صوبہ کابل اور بلوچستان ہے، دوسری طرف تیونس، مراکش اور فراز کی مشرقی سرحدوں تک پہنچی ہوئی مملکت ہے۔ پوری مملکت میں تمام لوگوں کے لیے ضرورتوں کی تشکیل کا پورا نظام مقرر کر دیا، ہر آدمی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، غلہ اور اناج بھی۔ اس لیے انہوں نے بیت المال سے وظیفہ لینے والوں میں پہلے درجے میں قوم کی خدمت، انسانیت کی خدمت کرنے والا پہلا طبقہ وہ رسول اللہ اور آپ کا خاندان تھا، ان کے وظائف مقرر تھے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے پہلے دور میں قربانیاں دے کر سب کچھ اپنا مال خرچ کیا تھا، دوسرے نمبر پر وہ لوگ تھے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کے دور میں بیت المال سے وظیفہ لینے والے لوگوں میں وہ کون سے لوگ ہیں؟ سن رسیدہ لوگ، عمر رسیدہ لوگ، بوڑھے لوگ۔ تیسرے نمبر پر ان کا نام لکھا ہوتا تھا، ان کو وظائف جاری کیے جائیں۔ سن رسیدہ لوگ، بوڑھے لوگ، ان کو بیت المال کا وظیفہ دیا جائے، ان کا نام لکھا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، ان کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ حالانکہ وہاں کسب معاش میں ہر ایک کو آزادی تھی، کسی کو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے، گورنمنٹ تعاون کرے گی۔ آج کل تو یا سینکڑوں قسم کی پابندیاں ہیں، جو کاروبار کرنا چاہتا ہے 50 قسم کے محکمے رکاوٹ بنتے ہیں، ہر قسم کی محکمے رکاوٹ بن جاتے ہیں، پاکستان میں کاروبار کرنے نہیں دیا جاتا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ کسب معاش پر مکمل آزادی تھی، کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں تھی کہ کوئی آدمی پابندی کے ذریعے زد میں آ کر وہ کاروبار نہ کر سکے، اس پر کوئی دباؤ۔ لیکن پھر بھی اگر بے روزگار ہے تو بیت المال سے اس کو وظیفہ دیا جائے گا۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر تھے، سب کو وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اور آج ہمارے ہاں گورنمنٹ جو بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی پینشن کو انہوں نے اور زیادہ کم کر دیا۔ اب بوڑھے لوگ کس سے مانگیں گے، کس کے در پر جائیں گے؟ اور بڑھاپے میں بیماریاں زیادہ، مسائل زیادہ، مشکلات زیادہ، اور قومی بجٹ میں ان کا کوئی حصہ ہی مقرر نہیں کیا جاتا، اور پہلے سے کٹ لگا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ان بیچاروں کو کئی قسم کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیت المال کے مدات میں سے جو وظیفے اور عطیات دیے جاتے تھے، تیسرا بڑا جو ان کے دور میں طبقہ تھا جس کو وظائف دی جاتے تھے، وہ سن رسیدہ لوگ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، نومولود، مسافر بھی اگر کسی کے گھر میں آتا، کسی علاقے میں کسی کا مہمان آتا اور نیا بچہ پیدا ہوتا، ہر بچے پیدا ہوتے ساتھ ہی 50 درہم یومیہ اس نومولود بچے کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا، تاکہ اس کے ماں باپ پر بوجھ نہ بنے۔ وہ ریاست کی ذمہ داریاں
اب یہ ریاست کی ذمہ داریاں ہیں، ریاست اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ تاریخ عالم میں یہ پہلا موقع آیا تھا کہ جس میں حضرت عمر نے آغاز کیا، حضرت عثمان نے اس کی تکمیل کی۔ کوئی فرد بشر اس پوری اسلامی مملکت میں، خلافت عثمانیہ میں، خلافت راشدہ کی اس دور اور سرزمین پر بسنے والا کوئی ذی نفس انسان، وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، ننگا ہو، لباس کا ضرورت مند ہو، اور اس کو گورنمنٹ لباس مہیا نہ کرے، کیوں؟ حضرت عثمان ابن عفان نے خود رسول اللہ کا یہ ارشاد امام ترمذی نے نقل کیا، جس کو حضرت عثمان نے روایت کیا کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لیس لابن آدم حق سوا هذه الخصال، ابن آدم کا ان کچھ بنیادی حقوق کے سوا، یہ بنیادی حقوق ہیں، یہ ان بنیادی حقوق کو ادا کرنا ہر حکومت کی، ہر طبقے کی، ہر دور کے بنیادی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیس لابن آدم حق سوا هذه الخصال بیت یسکن، اس کو گھر مل جائے، سر ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ ثوب یواری بہ عورتہ، اتنا کپڑا ہو جس سے اس کا تن ڈھانپا جا سکے، اس کا تن ڈھانپا جا سکے۔ اب اس کے لیے یہ کپڑا مقرر کر دیا۔ اور تیسرا فرمایا جلف الخبز والماء، اسے روٹی اور پانی میسر آ جائے۔ اب پانی بھی مفت ملنا چاہیے، اس کی بنیادی رزق اور روزی کا نظام بھی اس کو مفت ملنا چاہیے، یہ اس کا بار اور بوجھ نہ ہو اس کے اوپر۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگے۔ اسلام دنیا میں انسانوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، بھیک مانگنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے، ایسا دور اسلام نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ آج پوری قوم کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا، اور ہم کہتے ہیں ہمارا دور بہت اچھا ہے۔ آج پاکستان کے بر صغیر کے مورخین تاریخ لکھتے ہیں تو حضرت عثمان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے دور کے کیڑے نکالتے۔ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ بیت المال کا مال وہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جس کا مزاج قرآن سے بنا ہو، جس کا مزاج رسول اللہ کی صحبت سے بنا ہو، جس کا مزاج دور صحابہ میں بنا ہو، جس نے اللہ کے رسول کا اخلاق اور اس کی صحبت حاصل کی ہو، وہ اپنی مرضی اور رائے کیسے کرے گا؟ وہ اپنی مرضی اور رائے پر مال کیسے خرچ کرے گا؟ اب انہوں نے اپنے زمانے میں بھی اپنی تجارت کی، بین الاقوامی تجارت، نوجوانی کی عمر سے بین الاقوامی تجارت کرتے تھے حضرت عثمان ابن عفان۔ فرمایا ان لوگوں کو دھوکہ ہے، انہوں نے عثمان ابن عفان کی تاریخ ہی نہیں پڑھی۔ اللہ نے، امام شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ اپنی کتاب میں، جن لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، تنقید کی، انہوں نے ان کی تاریخ کا، ان کی صلاحیتوں کا، ان کے عقل کا، ان کی تدبیر کا، ان کی پلاننگ کا مطالعہ نہیں کیا۔ اللہ نے وہ ان کو علم دیا، دماغ دیا، وہ بنجر زمینوں کی ایسے تنظیم و تشکیل اور تدبیر کرتے ہیں، وہ غلہ اور اناج اگتی ہیں۔ عرب کے ریگزاروں کو، عرب کے صحراؤں کو، عرب کے جنگلوں کو انہوں نے باغ و بہار میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے باغ و بہار میں اس کو تبدیل کر دیا۔ وہاں انہوں نے نہریں کھدوائیں، ڈیم بنائے، چیزیں پیدا کی اور زراعت پیدا کی، خوشحالی پیدا کی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو خاص علم عطا کیا تھا کہ وہ سنگریزوں کو بھی کاروبار میں اور نفع میں اور تجارت میں تبدیل کر کے نفع مند بنا دیں۔ ان کی قدرتی صلاحیتیں پہلے سے وہ موجود تھیں۔ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے کسی سورس کو، کسی زمین کے ٹکڑے کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ غلہ اناج اگا سکتا ہے تو اس کے غلہ اناج اگانے کا نظام بنایا، سینکڑوں ہزاروں ڈیم بنائے، نہریں کھدوائیں، ہر ایک آدمی کے لیے غلے اور اناج کا انتظام کیا، بنجروں کو انہوں نے آباد کر کے دکھایا۔
اب یہ وہ دور تھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی السابقون الاولون کی پوری جماعت کی رائے بنا کر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، مدینہ کا نقشہ بھی بدل دیا۔ انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کر دی، حرم کعبہ کی تعمیر نو کر دی، شہروں کی تعمیر نو کر دی، اور راستوں کی تعمیر نو کر دی۔ اسی طرح پولیس اور فوج کا نظام، ڈاک کا نظام، امت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات وہ تجویز کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں۔ اب خلفائے راشدین اپنا سارا وقت انسانوں کی ترقی کے لیے، ان کے معاشی نظام کو درست کرنے کے لیے، ان کے ملکی اور قومی معاملات کو درست کرنے کے لیے خلفائے راشدین اپنا قیمتی وقت اس پر لگاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک طرف اللہ کو بھی یاد کر رہے ہیں، راتوں کو اس کے سامنے بھی کھڑے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور پوری مملکت میں تعلیمی نظام ایک درجے پر لا کر سب کو ایک تعلیمی نظام کے انڈر لا کر کھڑا کر دیا حضرت عثمان ابن عفان نے۔ قرآن حکیم کے تعلیمی نصاب کو، تعلیمی نظام کو مقرر کر کے ایک قرآن پر سب کو جمع کر دیا۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی قربانیوں سے دین کا ایک نیا دور، کہ کل دنیا انسانیت کے بسنے والے افراد، ہر مسلمان ہو یا کافر، اتنی بڑی مملکت میں کتنے غیر مسلم بستے تھے، سب کے سب امن اور خوشحالی اور ترقی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اور وہ ظالم حکمران جو قوموں پر ٹیکس لگاتے، ناجائز تنگ کرتے تھے، اور جن کی ہوا شور شرابے اور عیش و عشرت کی زندگی سے دنیا کی قوموں کی تباہی اور بربادی آئی تھی، ان حکمرانوں کے اقتدار کے تخت پر آخری کیل بھی انہوں نے ٹھوک دی۔ کسریٰ ایران کا آخری بادشاہ وہ چین میں جا کر گمنامی کی موت مر گیا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ رسول اللہ کی یہ بشارت بھی پوری ہو گئی، اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ۔ یہ کسریٰ جو پورے مشرق پر حکمرانی کرتا ہے، ان سارے ظالموں کی حکمرانیوں کا دور ختم کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ یہ سارے اللہ کے بندے ہوں گے، اور اللہ کے بندوں کے سارے حقوق محفوظ ہوں گے۔ اور وہ حضرت عثمان کے زمانے میں وہ عملاً وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک یہ وہ خیر القرون کا وہ آخری دور کڑی ہے کہ جس کا آغاز رسول اللہ نے کیا تھا، اور جس کی تکمیل عہد عثمانی پر ہوئی خیر القرون کی۔ براہ راست نبوت کے اثرات اور فیض اس دور تک محفوظ اور منتقل رہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک رسول اللہ کا براہ راست فیض وہ قائم اور دائم رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فیض میں سے دو مثالیں بھی پیش کی۔ ایک رسول اللہ کی مور انگوٹھی تھی، وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی، پھر حضرت عمر کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سال جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس آخری دنوں میں وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے ایک کنویں کے اندر گر گئی۔ اب کنویں کا سارا پانی نکلوایا لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو اس حادثے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو آپ سے دین، علم، اخلاق، فیض نبوت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب میں مال کمانے میں، تجارت کرنے میں اپنا وقت میں نہیں لگا سکتا۔ اب میں ہر وقت کھانے پینے کا تو محتاج ہوں، میرے کھانے پینے کا نظام بن جائے۔ اور دوسرا طالب علم ہوں، میرے لیے دوسری ضرورت وہ کیا ہے کہ میں علم حاصل کر سکوں، علم محفوظ کر سکوں۔ میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو آپ نے فرمایا دو دعائیں مانگی رسول اللہ نے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، آپ نے کچھ سورت پڑھ کر فرمایا اب اس چادر کو لپیٹ کر سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے پھر میں جو سنتا تھا مجھے سب کچھ یاد ہو جاتا، میرے حافظے کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔
اب کھانے کا مسئلہ کیا تھا؟ پانی تو مفت میں مل جاتا ہے، اب کھانے کے لیے کدھر جاؤں، کس کے دروازے پر؟ آپ نے فرمایا کھجوریں لے آؤ، ایک تھیلا لے آؤ، ایک زمیل لے آؤ۔ اب آپ نے کھجوروں پر بھی اس کو دم کر دیا اور فرمایا اس میں سے اس کو جھاڑنا نہیں ہے، الٹا نہیں کرنا ہے، جتنی ضرورت ہو اس میں سے نکال لو، جس کو کھلانی ہو اس میں سے کھلاؤ۔ کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے 12 سالہ دور میں اس اپنے تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر میں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھلائیں، کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اور اس حادثہ فاجعہ میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے، اس حادثے میں وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، میں نے بڑا تلاش کیا، وہ تھیلا نہیں ملا۔ تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ نبوت کا براہ راست فیض اور اثر تھا۔ تو حضرت عثمان کے زمانے تک یہ دونوں مثالیں ہمیں اس کی رہنمائی کرتی ہیں کہ حضرت عثمان تک کا دور یہ نبوت کا براہ راست دور ہے، جس دور کا آغاز رسول اللہ نے کیا تھا، اس کی پوری تکمیل دین حق کے غلبے کی وہ حضرت عثمان کے زمانے میں پوری ہو گئی۔ اس لیے اس پورے دور کا مطالعہ کرنا تمام مسلمان مدبرین اور امت کے ہر طبقے کے لیے ضروری ہے، تاکہ اپنے امور حیات کو، اپنے ملکی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے معاملات کو وہ حل کرنے کی اہلیت پیدا کریں۔ آج مسلمان اپنی اہلیت کھو چکے ہیں، اس لیے دنیا کی قوموں کے محتاج، دریوزہ گر بھیک مانگنے والے ہیں ہم۔ اللہ ہمیں بھیک مانگنے والوں سے نکل کر مسائل حل کرنے کی اہلیت قرآن سے، حدیث سے، دور خلافت راشدہ سے، دور نبوی سے، 1000 سالہ اسلام کے غلبے کی تاریخ کے مطالعے سے ہمیں یہ اہلیت واپس نصیب فرمائے، تاکہ دنیا انسانیت کے یہ تمام مسائل حل کرنے کا، پھر اسلام کا یہ عظیم ترین سبق انسانیت کو پڑھایا جا سکے۔ وآخر دعوانا